السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا فرض ہے سب کو ملے ایک سا جواب؟ کیا فرض ہے سب کو ملے ایک سا جواب؟ آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند رات پھر کیوں نہیں آتی؟ اسی باعث داعیہ طفل کو افیون دیتی ہے کہ تا ہو جائے لذت آشنا تلخی دوراں سے۔ تیرے رخسار قد و چشم کے ہیں عاشق زار، گل جدا سرو جدا نرگس جدا نرگس بیمار جدا۔ چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی، چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی، نکلا کبھی گہن سے آیا کبھی گہن میں۔ اصناف شاعری و اصطلاحات شاعری کے لیے بہترین مثال بننے والے ان اشعار کے ساتھ BSSC اردو ٹرانسلیشن کے کمپٹیشن میں شریک ہونے والے احباب کرام، ہمیشہ کی طرح آج بھی تراش 06 چینل میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ دوستو، BSSC اردو و نوادق کی تیاری سے متعلق عروض و بلاغت کی تازہ ترین ویڈیو کو لے کر کے آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنی قیمتی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں علم بلاغت کے ذیل میں اصناف شاعری سے کچھ سوالات اور ان کے جوابات مختصراً وضاحت کے ساتھ پیش کرنے کی میں نے کوشش کی ہے۔ جہاں جہاں ضرورت محسوس کیا وہاں تشریح اور مثال میں اشعار پیش کیے گئے ہیں تاکہ اصناف شاعری کی تمام صنعتیں آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائیں۔ آپ کی سہولت کے لیے BSSC سے متعلق اب تک کے ہمارے تمام ویڈیوز کی پلے لسٹ YouTube پر موجود ہیں اور آئندہ بھی BSSC سے متعلق تمام ویڈیوز پلے لسٹ پر دستیاب ہوں گے، جنہیں YouTube سرچ بار میں سرچ کر کے ایک کلک پر آپ حاصل کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہر ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر دیکھیں، چونکہ اصناف شاعری کے ہر سوال کی کڑی دوسرے سوال کی کڑی سے جڑی ہوئی ہے۔ آپ کے لیے مفت میں ایک بہترین مشورہ یہ بھی ہے کہ آپ ایک نوٹ تیار کر لیں اور تمام سوال و جوابات کو اتار لیں، جس پر روزانہ ایک طائرانہ نظر ڈال کر کافی حد تک مواد امتحان کو اپنے حافظے کی ڈائری میں محفوظ کر سکتے ہیں۔ پھر باتیں کریں گے آپ سے اگلے ویڈیو کی تمہید میں۔ آئیے وقت ضائع کیے بغیر شروع کرتے ہیں علم بلاغت و عروض سے آبجیکٹیو ٹائپ سوالوں کا سلسلہ۔ علم بیان، علم بدیع، علم عروض، قافیہ، یہ اقسام ہیں: A فصاحت کے، B بلاغت کے، C وضاحت کے، D تشبیہ کے۔ صحیح جواب ہے B بلاغت کے۔ یہ سارے اقسام مندرجہ بالا یہ بلاغت کے اقسام ہیں۔ ایک ایسا علم جس کے ذریعے ایک ہی معنی اور مفہوم و اطلاع کو کئی طریقوں سے ادا کیے جاتے ہیں، وہ علم کہلاتا ہے A علم بلاغت، B فصاحت، C عروض، D علم بیان۔ صحیح جواب ہے D علم بیان۔ ایک ایسا علم جس کے ذریعے کلام کے لفظی اور معنوی خوبیوں میں اضافہ کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے A علم بیان، B علم بدیع، C علم بالغہ، D علم منطق۔ صحیح جواب ہے B علم بدیع۔ ایک ایسا علم جس کے ذریعے کسی زبان کی آوازوں اور اس کے پیٹرن پر دھیان دیا جائے کہلاتا ہے A ترسیل، B مجاز، C بدیع، D علم عروض۔ تو اس کا صحیح جواب ہے D علم عروض۔ ایک ایسا علم جس کے ذریعے الفاظ کے آہنگ کا مطالعہ کیا جائے اور شاعری میں ردیف سے پہلے استعمال ہو یا ردیف سے پہلے اسے استعمال کیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں A آہنگ، B علم قافیہ، C علم بدیع، D علم عروض۔ صحیح جواب ہے
علم قافیہ، قافیہ ردیف سے پہلے استعمال ہونے والے الفاظ جو شاعری میں ہوتا ہے، ہم اس کے بارے میں تفصیل سے آگے بتائیں گے۔ الفاظ و معنی یہ ہے علم بیان کا اے موضوع، بی غرض و غایت، سی مقصد، ڈی تعریف۔ تو صحیح بات ہے، موضوع الفاظ و معنی علم بیان میں یہ اس کا موضوع ہوا کرتا ہے اور اسی موضوع پر باتیں آگے چلتی ہیں۔ الفاظ و معنی و مفہوم کی جانکاری میں غلطی سے محفوظ رہنا یہ علم بیان کا ہے اے موضوع، بی غرض و غایت، سی تعریف، ڈی وضاحت۔ تو صحیح جواب ہے بی غرض و غایت۔ الفاظ و معنی و مفہوم کی جانکاری میں غلطی سے محفوظ رہنا یہ علم بیان کی غرض و غایت ہے۔ تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایہ یہ قسمیں ہیں، اے بلاغت کے، بی علم بدیع کے، سی اصناف سخن کے، ڈی علم بیان کے۔ تو صحیح جواب ہے ڈی، یہ سارے اقسام علم بیان کے ہیں۔ کسی مشابہت کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز سے مثال دی جائے، مثلا چاند سا چہرہ، تو یہ سند کہلاتی ہے، اے کنایہ، بی بدیع، سی مشبہ، ڈی تشبیہ۔ صحیح جواب ہے ڈی تشبیہ۔ اصناف شاعری میں کسی چیز کو کسی چیز سے مثال دینے کو تشبیہ کہتے ہیں۔ جس چیز کو تشبیہ دی جائے وہ چیز کہلاتی ہے، اے تشبیہ، بی مشبہ، سی مشبہ بھی، ڈی حروف تشبیہ۔ صحیح جواب ہے بی مشبہ۔ جیسے چاند سا چہرہ، تو چاند سے چہرے کو تشبیہ دی جا رہی ہے، تو اس مثال میں چہرہ یہ مشبہ ہوا۔ جس چیز سے تشبیہ دی جائے کہلاتا ہے، اے وجہ تشبیہ، تشبیہ، مشبہ، مشبہ بھی۔ جیسے چاند سا چہرہ، تو اس مثال میں چہرے کو چاند سے مثال دیا گیا ہے، تو اس مثال میں جس چیز سے یعنی چاند سے تشبیہ دی جا رہی ہے، تو چاند کیا ہوا؟ وجہ تشبیہ، تشبیہ، مشبہ، مشبہ بھی۔ تو کہہ رہا ہے جس چیز سے تشبیہ دی جا رہا ہے، تو چاند سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اس لیے چاند ہوا مشبہ بھی۔ اگر کسی لفظ کے مجازی معنی مراد ہوں اور حقیقی اور مجازی کے درمیان تشبیہ کا تعلق ہو تو کہلاتا ہے، اے مجاز، بی کنایہ، سی تشبیہ، ڈی استعارہ۔ تو صحیح جواب ہے ڈی استعارہ۔ اگر کسی لفظ کے مجازی معنی مراد ہوں اور حقیقی اور مجازی کے درمیان تشبیہ کا تعلق ہو تو ایسی صنعت کو ہم اصطلاح شاعری میں استعارہ کہیں گے۔ مثلا اس کی مثال، چھوٹے سے چاند میں ظلمت بھی ہے روشنی بھی، چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی، نکلا کبھی گہن سے آیا کبھی گہن میں۔ تو یہ مثال ہے استعارہ کی۔ کلام میں دو ایسے الفاظ آ جائیں جو معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ضد ہوں لیکن مطلب میں کوئی فرق نہ پڑے، کہلاتا ہے، اے صنعت تضاد، بی صنعت اتحاد، ڈی سی کنایہ، ڈی استعارہ۔ صحیح جواب ہے اے صنعت تضاد۔ کلام میں دو ایسے الفاظ آ جائیں
جو معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ضد ہوں لیکن مطلب میں کوئی فرق نہ پڑے تو صنعت تضاد کہتے ہیں۔ مثلا نہ آیا اور کچھ اس چرخ کو آیا تو یہ آیا، نہ آیا اور کچھ اس چرخ کو آیا تو یہ آیا، گھٹانا وصل کی شب کا، بڑھانا روز ہجراں کا۔ تو اس شعر میں جو ہے جو صنعت استعمال ہوئی ہے یہ صنعت تضاد ہے۔ کلام میں چند ایسے الفاظ کا آ جانا جن میں آپسی مناسبت ہو کہلاتا ہے اے تضاد، بی مراعات النظیر، سی صنعت، ڈی مجاز مرسل۔ تو صحیح جواب ہے بی مراعات النظیر۔ کلام میں چند ایسے الفاظ کا آ جانا جن میں آپسی مناسبت ہو۔ مثلا ایک شعر ہے، خط بڑھا زلفیں بڑھی، کاکل بڑھے گیسو بڑھے۔ دیکھیے یہ سب الفاظ جو ہیں سب بالوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ خط بڑھا زلفیں بڑھی، کاکل بڑھے گیسو بڑھے، حسن کی سرکار میں جتنے بڑھے ہندو بڑھے۔ یہ شعر مراعات النظیر سے اس کا تعلق ہے، مراعات النظیر کی صنعت اس شعر میں استعمال ہوئی ہے۔ آپ چاہیں تو یہ سارے اشعار اپنے نوٹ میں لکھ بھی سکتے ہیں تاکہ مثال کے طور پر یہ چیزیں، یہ اشعار آپ کو یاد رہیں۔ اشعار میں کچھ چیزوں کا پہلے ذکر کیے جائیں اور پھر اسی کی مناسبت سے تشریحی الفاظ آئیں تو ایسی صنعت کو کہتے ہیں اے لف و نشر، بی لف و نشر مرتب، سی مجاز، ڈی مرسل۔ تو صحیح جواب ہے بی لف و نشر مرتب۔ اشعار میں کچھ چیزوں کا پہلے ذکر کیے جائیں، ذرا غور سے سنیے اور پڑھیے۔ اشعار میں کچھ چیزوں کا پہلے ذکر کیے جائیں اور پھر اسی کی مناسبت سے تشریحی الفاظ آئیں تو ایسی صنعت کو لف و نشر مرتب ہم کہتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال، تیرے رخسار و قد و چشم کے ہیں عاشق زار، تیرے رخسار و قد و چشم کے ہیں عاشق زار، گل جدا سرو جدا نرگس جدا، نرگس بیمار جدا۔ تو یہ شعر جو ہے پہلے کے الفاظ ہیں اور پھر انہی الفاظ کے لیے تشریحی الفاظ نیچے آئے ہیں۔ تو یہ اس شعر میں جو ہے جو صنعت استعمال کی گئی ہے وہ لف و نشر مرتب ہے۔ ایک ایسی صنعت جس میں کسی بات کی اصل وجہ تو کوئی اور ہو مگر شاعرانہ طور پر کچھ اور سبب بیان کیا گیا ہو، یا شاعرانہ طور پر اس کا کچھ مفہوم اور لیا گیا ہو، تو ایسی صنعت کہلاتی ہے اے حسن، بی تعلیل، سی لف و نشر، ڈی حسن تعلیل۔ صحیح جواب ہے ڈی حسن تعلیل، جس میں کسی بات کی اصل وجہ تو کوئی اور ہو مگر شاعرانہ طور پر کچھ اور سبب بیان کیا گیا ہو، اسے حسن تعلیل کہتے ہیں۔ اس کے لیے ایک شعر آپ کو سناؤں، اسی باعث داعیہ طفل کو افیون دیتی ہے، اسی باعث داعیہ طفل کو افیون دیتی ہے کہ تا ہو جائے لذت آشنا تلخ دوراں سے۔ تو اس شعر میں جو ہے جو صنعت استعمال ہوئی ہے وہ حسن تعلیل ہے۔ کسی شعر میں کسی واقعہ یا قصے کی طرف کسی لفظ سے اشارہ ہو تو وہ شعر کہلاتا ہے، یا ایسی صنعت کو کہتے ہیں اے حسن تعلیل، بی تلمیح، سی صنعت، ڈی تضاد۔ صحیح جواب ہے بی تلمیح۔ کسی شعر میں کسی واقعہ یا قصے کی طرف کسی لفظ سے اشارہ ہو تو وہ شعر کہلاتا ہے تلمیح، اور جو صنعت استعمال ہوتی ہے اس صنعت کا نام ہے صنعت تلمیح۔ مثلا اس کے لیے ایک شعر کہ کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ تو اس شعر میں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ ہے
جب وہ کوہ طور پر گئے تھے اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تھا، تو اس کی طرف، اس واقعے کی طرف جو ہے شاعر نے اس شعر میں اشارہ کیا ہے۔ تو ایسی صنعت جن اشعار میں استعمال ہوتی ہیں اس کو تلمیح کہتے ہیں۔ ایک ایسا کلام جس میں جان بوجھ کر انجان بنا جائے کہلاتا ہے، ایک ایسا کلام جس میں جان بوجھ کر انجان بنا جائے کہلاتا ہے اے منکر، بی جہالت، سی تضاد، ڈی تجاہل عارفانہ۔ صحیح جواب ہے ڈی تجاہل عارفانہ۔ فن شاعری میں اسے تجاہل عارفانہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا کلام جس میں جان بوجھ کر انجان بنا جائے۔ مثلاً اس کے لیے میں آپ کو ایک شعر سناؤں کہ موت کا ایک دن معین ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند رات بھر کیوں نہیں آتی۔ تو اس شعر میں جو صنعت استعمال کی گئی ہے وہ تجاہل عارفانہ ہے۔ کسی کلام میں محبوبہ کی ظلم و ستم اور اس کے استغنا پر تعجب ظاہر کیا جائے تو کہلاتا ہے اس صنعت کو اے ترتیب، بی ظالم حسینہ، یہاں پر زوا کا نقطہ چھوٹ گیا ہے، ظالم حسینہ، سی تنافر، ڈی صنعت تعجب۔ تو صحیح جواب ہے ڈی صنعت تعجب۔ کلام میں محبوبہ کے ظلم و ستم اور اس کے استغنا پر تعجب ظاہر کیا جائے تو اس صنعت کو کہتے ہیں صنعت تعجب۔ مثلاً یہ عجیب ماجرا ہے کہ بروز عید قرباں، یہ عجب ماجرا ہے کہ بروز عید قرباں، وہی ذبح بھی کرے ہے وہی ثواب لے الٹا۔ تو اس شعر میں صنعت تعجب کا استعمال ہوا ہے۔ کسی کلام میں دو معنی والے الفاظ استعمال ہوں اور قریبی معنی مراد نہ لے کر کے دور کا معنی مراد لیں تو ایسی صنعت کو کہتے ہیں اے صنعت تعجب، بی ایہام، سی صنعت، ڈی تجنیس۔ صحیح جواب ہے بی ایہام۔ کلام میں دو معنی والے الفاظ استعمال ہوں اور قریبی معنی مراد نہ لے کر کے دور کا معنی مراد لیں تو ایسی صنعت کو صنعت ایہام کہتے ہیں۔ مثلاً اس کے لیے ایک شعر، حسن تھا اس کا ایک عالم فریب، حسن تھا اس کا ایک عالم فریب، خط کے آنے پر بھی ایک عالم رہا۔ اس شعر میں ایہام کا استعمال ہوا ہے۔ کلام میں ایسے الفاظ آئے جن کے دو معنی ہوں، کافی غور کرنے کے بعد دوسرا معنی سمجھ میں آئے تو کہلاتا ہے اے تجنیس، بی ایہام مناسبت، سی تشبیہ، ڈی کنایا۔ تو اس کا صحیح جواب ہے بی ایہام مناسبت، ایہام مناسبت۔ کلام میں ایسے الفاظ آئے جن کے دو معنی ہوں، کافی غور کرنے کے بعد دوسرا معنی سمجھ میں آئے تو ایسی صنعت کو صنعت ایہام مناسبت کہتے ہیں۔ اس کے لیے ایک شعر یہ ہے، حسن تھا اس کا ایک عالم فریب، خط کے آنے پر بھی ایک عالم رہا۔ تو پہلے بھی اس شعر کو پیش کیا گیا تھا، لیکن جو تعریف کی گئی ہے ایہام مناسبت کی، اس کے مناسب سے یہ شعر بالکل صحیح مثال ہے۔ کلام میں دو ایک جیسے الفاظ آئیں جن کے املا و تلفظ قریب قریب ہوں یا بیائی نہیں ہوں لیکن معنی جدا ہوں تو کہتے ہیں اے مماثلت، بی اتحاد، سی تنافر، ڈی تجنیس۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ڈی تجنیس۔ کلام میں دو ایک جیسے الفاظ آئیں جن کے املا و تلفظ قریب قریب ہوں یا بیانی ہو لیکن معنی اور مفہوم الگ الگ ہوں تو اس کو
कहते हैं तजनीस, सनत तजनीस। इसके लिए एक मुनासिब शेर ये है, तुम्हारी मांग ही दिल मांग ले गई, तुम्हारी मांग ही दिल मांग ले गई, ये चूटी किस लिए पीछे पड़ी है। तो 2 मरतबा यहाँ पर मांग मांग का लफ्ज़ आया है। तो पहले मांगने का मतलब है मांग यानी चूटी, और बाद में मांग ये मांगने के मतलब में है। तो एक जैसे अल्फाज होते हुए भी इसके माने अलग अलग हैं। कलाम में 2 ऐसे अल्फाज आए जो एक जैसे हों लेकिन पहला मुफरद हो और दूसरा मुरक्कब हो, तो कहलाते हैं ए तजनीस, बी तजनीस मुरक्कब, सी इहाम, डी सनत ताज्जुब। तो सही जवाब है बी तजनीस मुरक्कब। कलाम में 2 ऐसे अल्फाज आए जो एक जैसे हों लेकिन पहला मुफरद हो और दूसरा मुरक्कब हो, तो इस्तिलाह शायरी में या असनाफ़ शायरी में उसे तजनीस मुरक्कब कहते हैं, ऐसी सनत को। इसके लिए एक शेर ये आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं, कातिल ने लगाया न मेरे ज़ख्म पे मरहम, कातिल ने लगाया न मेरे ज़ख्म पर मरहम, हसरत ये रही जी के जी में गए मरहम, हसरत ये रही जी के जी में गए मरहम। तो 2 पहले मिसरे में भी मरहम आ रहा है और दूसरे मिसरे में भी, लेकिन पहले मरहम का दूसरा माना है और मरहम इसका अलग माना है। पहला मरहम ये मुफरद है और मरहम ये मुरक्कब है, ये मर अलग लफ्ज़ है और हम अलग लफ्ज़ है। तो ऐसी सनत को सनत तजनीस मुरक्कब कहते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ।